آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول چودھری محمد حنیف کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹیزن کرائم کنٹرول، میں ہوں چودھری محمد حنیف۔ ناظرین، ویسے تو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے کرائم بھی اسی وقت کرائم نے بھی جنم لیا ہے۔ تو پہلے جس نے سب سے پہلے کائنات جب شروع ہوئی تو شیطان نے بغاوت، پھر اس کے بعد آدم جب بنا تو ان کے بچوں نے یہ بغاوت کی۔ تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے دنیا جب سے وجود میں ہے، جب تک دنیا رہے گی یہ جزا اور سزا کا نظام، اچھائی اور برائی کا نظام ضرور رہے۔ لیکن ایک کرائم ایسا ہے کہ جو ہو گیا ہے اور اس کو کرائمنل ایجنسیاں جو ہے ہماری وہ ان کو تلاش کرتی ہیں، وہ گمنام کرائم ہے۔ لیکن ایک کرائم بالکل ہمارا اوپن سامنے ہوتا ہے جس میں سراسر زیادتی جو ہے وہ ہماری عوام کے ساتھ اور خاص طور پر غریب طبقے کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں جو امیر طبقہ ہے اس کا سارا بینیفٹ وہ اٹھاتا ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس طرح ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہے گھر، ہر بندے کی ضرورت ہے روٹی، ہر بندے کی ضرورت ہے کپڑا۔ بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا اور شہید صاحب نے کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے، تو پورا پاکستان ان کے پیچھے تھا۔ آج تک روٹی، کپڑا اور مکان تو نہیں پورا ہو سکا، لیکن پیپلز پارٹی کے جیلے جو ہیں وہ اس امید پر ضرور ہے کہ شاید یہ خواب کبھی پورا ہو۔ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ایٹمی پلانٹ کے لیے، ایٹمی پاور بنانے کے لیے، اور میاں نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن آج جو بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے موجود ہیں، ایل ڈی اے کا ادارہ، ہمارا ڈیولپمنٹ کا ادارہ موجود ہے، پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ ادارہ موجود ہے۔ اسی طرح پولیس اسٹیشن موجود ہے، اسی طرح ہماری نیب موجود ہے، اسی طرح ہماری کوآپریٹو ایجنسیاں ادارہ موجود ہے، اسی طرح ٹی ایم او موجود۔ جب یہ تمام متعلقہ ادارے موجود ہیں، پھر کوئی عام آدمی اٹھ کر ایک سوسائٹی کو کیسے لانچ کر دیتا ہے؟ کیا یہ ادارے اس وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا وہ اس وقت مجبور ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے؟ یہ اس سوسائٹی کو اسی وقت کیوں نہیں روکتے، اس وقت اس کی ڈاکومنٹس کیوں نہیں چیک کرتے کہ جس بندے نے یہ سوسائٹی لانچ کی ہے 1000 ایکڑ میں، 2000 ایکڑ میں، یا جتنی بھی، کیا اس بندے کے پاس اتنی زمین ہے؟ کیا وہ اس متعلقہ ادارے سے اپروو ہے؟ اس کو کسی تمام ایجنسیوں نے اس کو اجازت دی ہے، واردہ والوں نے اس کو اجازت دی ہے، سیوریج والوں نے اس کو اجازت دی ہے، باقی تمام کوآپریٹو والوں نے اس کو اجازت دی ہے، ایل ڈی اے نے اس کا نقشہ پاس کیا ہے، یا ایف ڈی اے میں فیصلہ آباد میں ہے تو ایف ڈی اے میں کیا ہے، اسلام آباد میں تو ادھر نقشہ پاس ہوا۔ بات یہ کہ امیر لوگوں نے یہ ایک بزنس بنا لیا، اور اس بزنس میں بڑے بڑے ٹائکون ہیں، ملک ریاض جیسے، لیکن میں ان جیسے بے شمار باتوں کی بات کرتا ہوں۔ ابھی ایک لسٹ لنک چیک کرتا ہوں تو اس میں تقریباً 5000 کے قریب سوسائٹی ہیں جو بالکل اپروو نہیں ہیں اور جو قبضہ نہیں دے پائی آج تک۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب لوگ، جو ایک گھر لیتا ہے بندہ، وہ 5 مرلے 3 مرلے 4 مرلے کا گھر لیتا ہے، اس کی انسٹالمنٹ دیتا ہے 1,50,000 2 لاکھ ایڈوانس دیتا ہے، یہ 3 ڈے میں بنا ہوا اس پہ خوابوں کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ادھر سے یہ سوئمنگ پول ہوں گے، یہ ہوگا، اس بندے کے ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ وہ ان خوابوں میں اب بہ جاتا ہے۔ جب بہ جاتا ہے تو اپنی جمع پونجی لا کے ان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے پلاٹ آپ جب مرضی دے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میری ہوش میں نے دیکھتے دیکھتے جب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سوسائٹیاں 90 میں بنی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ان کے لوگوں کو بھی پلاٹ نہیں ملے آج 20-30 سال گزرنے کے بعد۔ اس کے بعد ایلیٹ فورس ہے، اس کے بعد ایلیٹ کی کمپنیاں اور بے شمار سوسائٹیاں، میں نام لینا شروع کروں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ میں ڈائریکٹ ان کو ہٹ کر رہا ہوں۔ میرا کام ہٹ کرنا نہیں ہے، میرا کام ہے نشاندہی کرنا۔ جب میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب آپ کے لنک میں، آپ کی لسٹ میں اتنے ہزار سوسائٹی پڑی ہوئی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اپروو نہیں ہے، یہ کسی ادارے سے رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ لوگوں نے ان کے نام رکھ لیے اور نام رکھ کے ان کی فائلیں بیچنی شروع کر دی۔ تو اس طرح بات ہے کہ جن لوگوں کو فائلیں دی، جنہوں نے پھر اپنی انسٹالمنٹ پوری کی، بعض لوگوں نے تو قبضہ ہی نہیں دیا پہلے پارٹ پہ، پھر دوسرے پارٹ کا تو چانس ہی ختم ہو گیا۔ وہ والے کیس سارے کے سارے نیب کے پاس چلے گئے۔ جب ایک کیس نیب کے پاس گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، کئی 100 نیب کے پاس کیس گئے۔ نیب کے پاس جب کیس گئے تو ان مالکان کو انہوں نے ریمانڈ لیا، کیس کیا، ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو متاثرین تھے، جو لوگ اس وقت ان کے لٹے ہوئے تھے یا جو آج تک لٹ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا ملا؟ نہ تو ان کو نیب نے کچھ دیا، نہ ان کو پراپرٹی سوسائٹی والوں نے کچھ دیا، نہ ان کی پیمنٹیں واپس ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے پیچھے ادارے جو ہے اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اور اداروں کے اوپر جو ادارے دباؤ میں کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی نہ کوئی اور آدمی، شخصیت ایسی ہوتی ہے جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے اور جو اس کو پش کرتی ہے
ताकि उनको कोई ना पूछे। अच्छी सोसाइटियां भी हैं जो बाज़ाब्ता बनी हुई हैं, जो तमाम हर लिहाज से पूरी करती हैं, लेकिन वो कब्जा भी देती हैं, वहाँ लोग रह भी रहे हैं, लोग उनके ट्रांसफर भी है, उनका सारा कुछ ठीक भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो गरीब लोग जो 5-10 लाख रुपए 15 लाख का प्लाट लेते हैं, जो 2-3 लाख रुपए मरले वाली जगह लेते हैं, जो लोग उनको चक्कर देते हैं कि ये टीएमओ से रिक्शा पास है, उन लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं सलूक होना चाहिए। वो इस रियासत के जो है बाशिंदे हैं, रियासत की जिम्मेदारी है उनकी दाद रसी कराना, और रियासत में जितने अदारे हैं हमारे जो जिम्मेदारान हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर हालत में उनके प्लाट उनको लेके दें। तो ये तो एक बिजनेस है। अब इस बिजनेस की मैं बता देता हूँ कि क्या बात है। आप देखें कि आज एक सोसाइटी बंदा बनाता है, ये मैं इसको 3 पार्ट में करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर एक को इस बात को इससे आगाह करेंगे। एक बंदे ने आज सोसाइटी बनाई, उससे पहले डाउन पेमेंट 2 लाख 3 लाख जो उसकी डिसाइड हुई उससे जमा कर, करोड़ों रुपया उसने पहले ले लिया, फिर उसने 2-3 सड़कें बनाई, खंबे बनाए, फिर उसने किस्तें लगानी शुरू कर दी। जब उसने किस्तें लेनी शुरू कर दी तो 4 साल 5 साल किस्तें लेते हुए गुजर गए। जब उसने सारी अमाउंट ले ली तो तब उसने कहा जी प्लाट तो नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं लोग कि प्लाट तो नहीं है, तो प्लाट नहीं है तो फिर क्या करें कि भाई जैसे पैसे दिए थे ये 25% तो हमारे आपने लिख के दिया हुआ कि आप हम काट लेते हैं, बाकी के आप पैसे ले लें। मुझे बताएं कि अगर यही पैसे उसने कौमी बचत में दिए होते, जमा करवाए होते, 2 लाख पहले जमा करवाया होता, 10 साल 5 लाख हर मंथ जमा करवाया था, तो उसको तो 5 साल के बाद डबल पैसे मिलते थे, उसने बैंक में कराए होते। लेकिन उस गरीब आदमी ने प्लाट की लालच में, इनके रंगीन ख्वाबों में आकर, इनके झांसे में आकर अपनी रकम को ब्लॉक कर दिया, अपने आप के साथ खुद फ्रॉड कर लिया कि जिस फाइल के ऊपर ना ब्लॉक नंबर है ना प्लाट नंबर है, वो हवा में फाइल है, हवा में प्लाट है, उसने क्यों खरीदा और क्यों इतना था किससे देता रहा। इसी तरह एक इस्लामाबाद में एक सोसाइटी है, अब्दुल्ला हुसैन सोसाइटी है, जिसके पीछे कोई तरीके इंसाफ के अहम शख्सियत जो है वो उनको पुश कर रही थी। उनके पास जमीन नहीं है, उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया और ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके लिए मैं दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको तफसील से आगाह करूंगा। शुक्रिया, आइंदा के लिए इजाजत। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ।